درود پاک کی فضیلت اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ درود پاک کب کب کہاں کہاں اور کیسے کیسے کام آتا ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک دوست نے اپنے ایک دوسرے دوست کو قرض دیا، اور جب اس نے قرض دیا تو وہ قرض ایک بڑی رقم تھی، 3000 دینار۔ وہ وقت آ گیا جب قرض واپس کرنا تھا، تو وہ اپنے دوست کے پاس گیا اور کہا، بھائی مجھے میرے پیسے واپس دو۔ تو اس نے کہا، پیسے تو نہیں ہیں میرے پاس، میرا کاروبار ختم ہو گیا، بہت نقصان ہوا ہے، میں تمہاری رقم نہیں دے سکتا ہوں۔ اس نے اسے ایک اور وقت دے دیا کہ اتنے دنوں کے بعد میں دے دوں گا۔ وہ وقت بھی گزر گیا، اور جب وہ وقت بھی گزر گیا تو اس کے بعد دوست نے کہا، بھائی اب تو پیسے واپس دے دو، وقت پورا ہو گیا ہے، مگر وہ رقم واپس نہ دے سکا۔ آخر کار معاملہ عدالت میں چلا گیا، قاضی کے پاس چلا گیا۔ اب قاضی نے اس کو بلایا جس نے پیسے دینے تھے، اور پوچھا، کیا آپ نے اس کے پیسے دینے ہیں؟ وہ کہتا ہے، ہاں پیسے تو دینے ہیں۔ تو کہا، پھر دیتے کیوں نہیں ہو؟ اب پیسے ہے ہی نہیں، کاروبار ہی ختم ہو گیا ہے، قرضہ تو لیا تھا، اب میرے پاس بچا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو کہا، اچھا اب یہ بتاؤ کہ کب دو گے اور کیسے دو گے؟ اس نے کہا، میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں۔ تو قاضی نے کہا، اب تمہارے پاس 30 دن کا وقت ہے، 30 دن میں یا تو اس کے پیسے لوٹا دو، یا 30 دن کے بعد تمہیں قید کر دیا جائے گا۔ یہ شخص اب گھر آیا، پیسے تو تھے نہیں، مگر علماء نے لکھا ہے کتابوں میں، یہ واقعہ کئی بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہے، اور درود پاک کے فضائل کی بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہے۔ اس شخص نے سوچا کہ اس نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہوئی تھی کہ جس میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص پریشان ہو، مصیبت میں ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے، کیونکہ درود پڑھنا مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے۔ اب اس عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوچا، اور تو کچھ ہے نہیں، اب میں درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ صبح سے لے کر شام تک وہ درود پاک پڑھنے لگ گیا۔ 27 دن گزر گئے، صرف 3 دن رہ گئے، 3 دن باقی تھے قاضی کے پاس جانے میں۔ 27 دن گزر گئے درود پاک پڑھتے پڑھتے۔ جب 28ویں رات آئی تو آنکھیں تو بند ہوئیں، مگر خواب میں اسے ایک آواز آئی، گھبراؤ نہیں، تمہارا قرضہ ادا کر دیا جائے گا، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ صبح اٹھتا ہے، درود پاک پڑھ رہا ہے، مگر کہتا ہے، یہ آواز سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، پیغام کیا ہے؟ اسے سمجھ نہ آیا۔ اب 28واں دن گزر گیا، 29ویں رات آ گئی، مگر اب آنکھیں بند ہوئیں اور قسمت جاگ اٹھی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرضہ ادا کر دے گا۔ اب وہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح اٹھا تو بہت خوش کہ اب تو کام ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آ کر بشارت دی ہے، مگر پھر ذہن میں سوال آیا کہ علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤں گا تو ثبوت کیا ہے؟ میں جا کر اس کو کہوں گا کہ میرا قرضہ دے دو تو ایسے تو وہ قرضہ نہیں دے دے گا، اور میں نے اس کو کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں کہا ہے، اور اس نے اگر مجھ سے نشانی مانگی تو میں نشانی کیا دوں گا۔ آخری دن تھا، 29واں دن تھا، وہ بھی درود پڑھتے پڑھتے گزر گیا۔ 30ویں رات آ گئی، صبح وہ دن ہے جب عدالت میں جانا ہے۔ اب اس رات
پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلا تو جاؤں گا، لیکن اگر وزیر نے مجھ سے کوئی نشانی طلب کی تو میں کیا جواب دوں گا؟ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کمال کا ارشاد فرمایا کہ علی بن عیسیٰ سے کہنا کہ تم روزانہ فجر کی نماز کے بعد 5000 بار درود پڑھتے ہو، یہ راز فقط تم جانتے ہو اور تمہارا رب جانتا ہے۔ اب یہ جب صبح اٹھا تو ایک نشانی بھی مل چکی تھی۔ عدالت میں جانے سے پہلے وزیر کے دربار میں پہنچ گیا۔ اسے یہ ڈر تھا کہ آج پیسے نہ لوٹائے تو سزا ہو سکتی ہے۔ جب وزیر کے دربار میں پہنچا تو وزیر اپنے مشیروں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ کہا مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس نے کہا بتاؤ کیا بات کرنی ہے؟ کہا میں ایک پیغام لایا ہوں آپ کے لیے۔ اچھا کس کا پیغام ہے لائے ہو؟ کہا میں نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام لایا ہوں۔ وہ وزیر عاشق رسول تھا۔ کہتا ہے بتاؤ میرے آقا نے کیا پیغام دیا ہے؟ کہا حضور میں 3000 دینار کا مقروض ہوں، آج آخری دن ہے اور میرے آقا نے مجھے بشارت دی ہے کہ آپ سے کہوں آپ میرا قرض ادا کر دیجئے۔ علی بن عیسیٰ کہتا ہے کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ کوئی دلیل بھی ہے آپ کے پاس؟ میں یہ کیسے مان لوں کہ آپ کو میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے؟ عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتا ہے خالی ہاتھ نہیں آیا ہوں، میرے آقا نے مجھے دلیل بھی عطا فرمائی ہے، مجھے ثبوت بھی دیا ہے، اور ثبوت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ روزانہ صبح و فجر کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ جب تک 5000 کا عدد پورا نہیں ہوتا آپ اس وقت تک کسی اور سے بات نہیں کرتے۔ اور اے وزیر صاحب یہ راز صرف آپ کو پتہ ہے اور آپ کا رب جانتا ہے۔ وہ وزیر تو خوشی سے جھوم اٹھا۔ ایسا عاشق رسول وزیر تھا جو روزانہ صبح 5000 مرتبہ درود پڑھتا ہو، اس کی تو عید ہو گئی۔ وہ کہتا ہے مرحبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا نے میرے درود قبول کر لیے، اس سے بڑھ کر میرے لیے سعادت کیا ہوگی؟ اب یہ وزیر اپنی سیٹ سے اٹھتا ہے، اپنے کمرے میں جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد واپس آ کر اس عاشق رسول کے ہاتھ پر 3000 دینار رکھ کے کہتا ہے حضور پہلے 3000 دینار تو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم کہ میں ادب سے بجا لاتا ہوں، میرے آقا نے جو حکم فرمایا یہ 3000 دینار آپ کو پیش کرتا ہوں۔ حضور ایک اور 3000 دینار لیجئے، میرے گھر آپ آئے، اتنی اچھی خبر سنائی، یہ اس کا نذرانہ ہے۔ اور ایسا کیجئے کہ یہ 3000 اور لیجئے، اس سے اپنے بچوں کے لیے کوئی کام شروع کیجئے اور ایک وعدہ کر کے جائیے آج کے بعد زندگی میں آپ کو جب بھی کوئی کام پڑے میں آپ کا بھائی ہوں، مجھے خدمت کا موقع دیجئے گا۔ وہ شخص جو ایک رات پہلے 3000 دینار کا مقروض تھا مگر اب 9000 دینار ہاتھ میں ہیں، عاشق رسول جھومتا ہوا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہوا اب عدالت میں پہنچا۔ عدالت میں ہر ایک کو یہی توقع تھی کہ آج اس نے آنا ہے اور آ کر کہنا یہی ہے کہ پیسے تو نہیں ہیں، گرفتار کر لو، مگر جا کر اس عاشق رسول نے 3000 دینار قاضی صاحب کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ قاضی کہتا ہے پہلے تو یہ بتاؤ پیسے آئے کدھر سے؟ تم تو کہتے تھے غریب ہوں، تم تو کہتے تھے کاروبار نہیں ہے، ایک مہینے میں اتنی بڑی رقم کا انتظام کیسے ہو گیا؟ اس نے وہ پورا واقعہ بھری عدالت میں سنا دیا۔
پیارے دوستو، پہلے زمانے میں کیسے عاشقان رسول ہوا کرتے تھے، وہ قاضی بھی کیسا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عاشق تھا۔ بھرے دربار میں اپنی سیٹ سے اٹھتا ہے، بھری عدالت میں وہ اپنے کمرے میں جاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کر اس کے ہاتھ میں بھی 3000 دینار ہیں، اور وہ 3000 دینار جو ہیں وہ اس عاشق رسول کے ہاتھ پر رکھتا ہے کہ سارا ثواب علی بن عیسیٰ کیسے لے جائے، میں بھی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں، تمہارا قرض میں ادا کرتا ہوں۔ اچھا، اب ایک اور عجیب بات یہ ہو گئی کہ وہ جس نے مقدمہ کیا تھا، جس نے دعویٰ کیا تھا، وہ بھی یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ کہتا ہے، قاضی صاحب ذرا رکیے، میں بھی اپنے آقا کا امتی ہوں، ایک کام کیجئے، قلم کاغذ لائیے، اس عاشق رسول کا قرضہ ہی میں معاف کر دیتا ہوں۔ اب اس عاشق رسول نے وہ 3000 دینار جو قاضی صاحب نے دیے تھے وہ واپس قاضی صاحب کو دیے کہ حضور یہ پیسے اب آپ واپس رکھ لیں، اب تو قرضہ ہی معاف ہو گیا، اب آپ کے پیسوں کا میں نے کیا کرنا ہے۔ قاضی صاحب کہتے ہیں، جو پیسے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر نکالے ہیں، اب مجھے واپس نہیں چاہیے، یہ بھی تم اپنے ساتھ لے جاؤ۔ پیارے دوستو، وہ عاشق رسول جو ایک رات پہلے 3000 دینار کا مقروض ہے، اب 12000 دینار لے کر گھر کو واپس جا رہا ہے۔ اس ایک واقعہ کے اندر جو ہم سب کے لیے پیغام ہے، کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ آج ہم بہت ساری مشکلات میں ہوتے ہیں، کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی قرضے میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، کسی کو کوئی کاروباری مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، کوئی خاندانی مسائل کا شکار ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی پرابلم میں ہیں، یقین کریں درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو ہر درد کی دوا ہے۔ معزز سامعین کرام، ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد۔ تو خدا را اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کر لیجئے، اور آپ یقین کر لیں جب آپ نے کثرت سے درود پاک پڑھنے شروع کر دیے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے آپ کے مسائل حل ہو رہے ہیں، آپ کی صحت اچھی ہو رہی ہے، آپ کے قرضے اترنے شروع ہو گئے ہیں، روزگار میں آپ کے برکت ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کے چہرے پر نور آنا شروع ہو جائے گا، آپ کی زبان پر اثر آنا شروع ہو جائے گا، آپ کا نصیب سنور جائے گا۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ پیارے دوستو، دین کی بات کو پھیلانا اور دوسروں تک پہنچانا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اگر بات اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔